बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान यकीनन हक़ और अहले हक़ का अज़ली दुश्मन है और वो मुख्तलिफ़ अंदाज से अहले हक़ को रोकने के लिए अपनी चालें चलता रहता है। आज का हमारा कुरान मजीद का सबक इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि दीन की दावत को रोकने के लिए शैतान का एक घिनौना अंदाज। लेकिन मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 70वां पारा सूरतुल हज 52वीं आयत मुबारका, जिसके साथ सफ़र करते हुए हमें आज तीसरा दिन है और उसका सबब बिल्कुल वादिह है
کہ اس آیت مبارکہ کے مضامین، معانی اور مفہوم اس قدر وسیع ہیں کہ کوشش کے باوجود ہم اس آیت مبارکہ کو پچھلے 2 دن میں مکمل نہیں کر سکے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جب بھی وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگے تو شیطان نے ان کی آرزو میں کچھ ملانے کی کوشش کی، بس اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام شیطان کی ملاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں اور پھر اپنی بات کو پکا کر دیتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات سبق میں گزر چکی ہیں، بلکہ سابقہ 2 اسباق میں گزر چکی ہیں۔ کچھ گزارشات میں آج کروں گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج ہم اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر کو مکمل کر لیں۔ آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر میں ہمیں کچھ مقامات پر رکنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی نبی اور رسول نے کوئی تمنا کی تو تمنا معروف کلمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مشکل چیز کے حصول کی خواہش کرنا، اور تمام انبیاء، تمام رسول اس بات کے متمنی تھے کہ ان کی ساری اقوام نیک بن جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور یہی بات کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں بھی تھی، اور یہی بات کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک کے آنے والے داعیان کے اندر بھی منتقل ہوئی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں کہ یہ ظالم بدبخت کیوں ایمان نہیں لاتے، آپ افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو شاید مشکل میں ڈال لیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے ارد گرد یہ جو فقراء، مساکین، کمزور لوگ ہیں مسلمان، ان کو دور کر دیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف ہی کی 28ویں آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے ان جلیل القدر اور عظیم ساتھیوں کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹے رہیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی تلاش کرنا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو ہمیں مل جاتی ہے کہ الہ العالمین 2 عمر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ اور یہ جو شیطان کی وحی کا معاملہ ہے، یہ بھی سورۃ الانعام کی 121ویں آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بلا شبہ شیطان ملعون اپنے ساتھیوں کی طرف القاء کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کر سکیں۔ تو جہاں پر جو تیسری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی نبی نے، کسی رسول نے، بلکہ ان کے ورثاء میں سے کسی نے جو روحانی وارث ہیں، داعیان دین، انہوں نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی قدم اٹھایا
تو شیطان مختلف ہتھ کنڈے لے کر میدان کے اندر اتر آیا. کبھی کہا جادوگر، کبھی کہا شاعر، کبھی کہا کاہن، اور کبھی کہا یہ تو سابقہ داستانیں سنائی جا رہی ہیں. یہاں پر ایک جملہ واحد و تفسیر میں لکھا ہوا ہے، میں اس کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں فَإِسْنَادُ الْإِلْقَاءِ إِلَى الشَّيْطَانِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُلْقِي الضَّلَالَ وَالْفَسَادَ فِي نُفُوسِ النَّاسِ سِيَّمَا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَرُؤُوسَ الطُّغْيَانِ لِيُفْسِدَ مَا يَقُولُهُ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْهُدَىٰ وَالرَّشَادِ. بڑی قیمتی بات ہے کہ یہاں پر شیطان کی وحی سے مراد القاء ہے، جو گمراہی اور فساد کی صورت میں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، خاص طور پر کسی بھی قوم کے جو سردار ہیں اور کسی بھی قوم کے جو بڑے ہیں، تاکہ انبیاء اور ان کے ورثاء جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اس کے مقابلے میں فساد کھڑا کیا جا سکے. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. جس طرح کہ سورہ صاد آگے آ رہی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ شیطان بدبخت نے یہ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا. پھر سورۃ الاعراف پیچھے گزری ہے، آیت 17 ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں ان کو گھیروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہوگی. اسی سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. اب اس پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کی قلت اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز خاص طور پر سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح سورۃ الحاقہ آگے آ رہی ہے 44، 45، 46 اور 47ویں آیت مبارکہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اپنی قوم پر مسلط کرے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے، اس کے چیلے پوری کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ وحی سے ہٹ کر، بڑی قیمتی بات ہے، جملہ نوٹ کرنے والا ہے، وحی سے ہٹ کر کسی اور چیز کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ شیطان کا کام تو ہو سکتا ہے، اللہ والوں کا نہیں. اگلی بات یہ ہے کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو القاء کرتا ہے نا، رب کائنات اس کو زائل فرما دیتے ہیں. اس کی بھی کئی ایک معانی اور مفاہیم ہیں، جن میں ایک بنیادی ہمیں یوں سمجھ آتا ہے کہ جو ہی شیطان کوئی چال چلتا ہے، چاہے وہ کسی نبی اور رسول کے دور میں ہو، چاہے ان کے بعد ہو، چاہے آج ہو، تو اللہ رب العزت پھر اس کا فوری طور پر قلع قمع فرما دیتے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی صحافی، کوئی افسر، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی بھی سیاستدان یا جج میدان میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ واللہ علیم الحکیم، اللہ رب العزت علم رکھنے والے اور تمام حکمتوں کے مالک ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائیں گے. معزز خواتین و حضرات، اختصار کے تقاضے رکاوٹ ہیں، ورنہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت لینے سے قبل
معمول کے مطابق یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اسباق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انتہائی عرق ریزی کے ساتھ بہت محنت مشقت اور گہرے مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور آپ کا یہ اپنا چینل جو فرقہ وریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق منفرد لیکن مختصر موضوعات پر جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ اس چینل کی اشاعت کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔